بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی نماز قبول نہیں کرتا۔ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ 5 کم وقت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک شخص تھا، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دی، بیوی کو روز مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیت دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر آئی ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس شخص کی بیوی رو رہی تھی، اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم کیا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا، وہاں سے جب گزر ہوا تو فقیر نے، اللہ والے نے اس کی بیوی کو روتا دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت، جب سے میں اس کم وقت کو اپنے گھر لے کر آیا ہوں، امیری کا تو جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، جب سے اس کم وقت عورت کو میں اپنے گھر لے کر آیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ صبح کھاتا ہوں تو شام کو نہیں روزی ہوتا، شام کو کھاتا ہوں تو صبح کو نہیں ملتی، غریب ہو گیا ہوں، اتنا پریشانی نے آ گھیرا، دکھوں نے آ گھیرا، ٹینشن نے مجھے آ گھیرا، طرح طرح کی مصیبتوں کی لپیٹ میں آ گیا ہوں۔ جب سے اس کم وقت کو میں اپنے گھر لے کر آیا، جب سے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آیا، جب سے میں نے اس سے شادی کی، اس فقیر اللہ والے نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں کو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، طرح طرح کی اسے پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پر مار دیتا ہے، اس کی نماز پڑھی قبول نہیں ہوتی، دوسرے اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، برکت کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا، میاں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال میں برکت ہو، عزت کی بارش ہو، خوشحالی تمہارا قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ پہلا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی جو اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو شراب پیتا ہے۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دی، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھوت سیڑھی کے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا، نہ پوچھ میرے بیٹے، سیڑھی کے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا میں جہنم میں چلا آیا ہوں۔
تو جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والا شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا خیال ہے اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، ہرگز بھی اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جن کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں تو خدا را اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے نا، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے بھی حرام ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اس کی نماز دنیا میں کبھی قبول نہیں ہوتی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، کہیں یہ 5 بیماریاں اور لوگوں کے اندر نہ پائی جائے۔ اگر تمہارے اندر یہ 5 بیماریاں ہیں تو انہیں نکال دو، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو میں آخرت میں نماز کا ایک اہم میسج دے کر اجازت چاہوں گی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یا جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور عصر پڑھی، مغرب پڑھی، نماز پڑھی ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پر مٹھاس آئے گی، ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پر رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے، حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی۔ کہا، جی کیا سنا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کے باتیں کرتے ہیں، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک کہا۔ جی ویسے کہا؟ ہاں میاں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر ہو سکتا ہے یہ اذان میری اور تمہاری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے، مجھے رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔